اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن تطوع فیہ بصلاة کتب اللہ براءۃ من النار صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت ہمیں نصیب فرمائی۔ سامعین محترم، گزشتہ چند خطبات سے آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے خطبہ شعبانیہ کا انتخاب کیا گیا۔ خطبہ شعبانیہ رسول اللہ کا وہ خطبہ جو رسول اللہ نے ماہ شعبان میں آخری جمعے کو اپنے اصحاب کے درمیان، چونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد تھی، لہذا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں رسول اللہ نے ابتدا میں پہلے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کیا، بتایا کہ اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہے، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے لمحے تمام لمحوں سے افضل ہیں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس مہینے میں یہ جو مؤمنین ہیں، یہ جو روزے دار ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور اس کے بعد خود رسول اللہ نے کہا کہ تم خود اس مہینے میں اللہ سے درخواست کرو۔ کتنی چیزوں کی؟ 2 چیزوں کی درخواست کرو۔ کس چیز کی؟ کہ ایک تو وہ تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اس مہینے میں، اور دوسرا وہ تمہیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس مہینے میں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے بیان فرمایا روزے کا مقصد، کہ روزے میں کیا کیا چیزیں انسان کو یاد آنی چاہیے۔ بیان فرمایا کہ روزے دار جب بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اسے پھر قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس یاد آتی ہے۔ اسے یاد آئے گا کہ ابھی میں 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا روزہ ہے، اس میں مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، اس سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، جس میں کوئی جو کہتے ہیں نا کوئی خاص انویٹیشن نہیں ہوگا میں، یا کوئی سفارش نہیں چل رہی ہوگی کہ ہمارا وہاں پر نام چلے گا، ہم نے کہا یار پانی لا کر پلا دو، تو کوئی ہمیں جو ہے وہ فوراً پانی لا کر پلا دے گا۔ ہوں گے کچھ لوگ، لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ انشاءاللہ سفر آخرت میں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہر کسی کو جو ہے وہ پانی پلایا جائے، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ تو پھر جب وہاں پر 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو وہاں پر بھوک پیاس کا کیا عالم ہوگا، اسے یاد کرو روزے کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ مومن کو روزہ افطار کروانے کی فضیلت کیا ہے۔ توبہ اور یہ دعا کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جب چاہو اللہ سے مغفرت طلب کر سکتے ہو، جب چاہو اللہ سے معافی مانگ سکتے ہو، لیکن ایک وقت ہے جو بہترین وقت ہے جس میں پروردگار عالم کی رحمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ کون سا وقت؟ نماز کا وقت۔ نماز کے وقت پروردگار عالم کی رحمت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے، لہٰذا اس میں تم پروردگار عالم سے معافی مانگو۔ پھر مومن کو روزہ افطار کروانے کی فضیلت بیان فرمائی آپ کے سامنے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ نے بیان فرمایا، نصیحتیں کی کہ اس مہینے میں اچھا اخلاق اپناؤ، صلہ رحم کرو، اور یتیموں پر احسان کرو، تاکہ جب تمہارے بچے یتیم ہو جائے تو ان پر بھی احسان کیا جائے۔ یہاں تک الحمدللہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا تھا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز صلی علی محمد۔ اب یہاں سے جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ بیان شروع ہو رہا ہے، رسول اللہ ثواب بیان فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں کتنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عام مہینوں میں اگر یہی چیزیں ہم انجام دیں تو اتنا ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اگر انجام دو گے تو بہت زیادہ ثواب بڑھ جائے گا۔ اب یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، فرمایا جو کوئی اس مہینے میں ایک مستحب نماز پڑھ دے۔ کتنی مستحب نماز؟ ایک مستحب نماز۔ اب ذرا مجھے مثالیں دیتے جائیں جو ہم عام زندگی میں پڑھتے رہتے ہیں۔ مستحب نمازیں، نماز غفیلہ ہو گئی، اور نافلہ نماز ہو گئی، اور نماز شب ہو گئی، کیا بات ہے، شکرانے کی نماز ہو گئی۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کی ہر رات کی ایک الگ نماز ہے، صحیح ہے، اور اس کا کئی ثواب ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا ماہ رمضان المبارک میں قرآن خوانی کے بعد یا کوئی ایسا موقع بنا تو روزانہ آپ کے سامنے روزانہ کی دعا اور روزانہ کی نماز کے متعلق کچھ بیان کروں گا۔ لہذا فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے میں ایک مستحب نماز پڑھ لے، ایک مستحب نماز، عام مہینوں میں پڑھتے وہ ثواب نہیں ملتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ماہ رمضان المبارک میں آؤ، ایک مستحب نماز پڑھ دو، ٹھیک ہے، یعنی اگر 2 رکعت شکرانے کی بھی پڑھ دی، اللہ کیا کرے گا، کتب اللہ براءۃ من النار، ایک مستحب نماز پڑھنے کے عوض اللہ جہنم سے آزادی دے دے گا، ایک مستحب نماز کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اب یہ ہو گیا مستحب نماز کا ثواب۔ اب اگر کوئی واجب نماز پڑھ لے تو پھر بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں واجب نماز پڑھتا ہے جو کہ پڑھنی ہے، اچھا دیکھیے یہ آپشن نہیں ہے کہ واجب نماز پڑھے، واجب نماز پڑھنی ہی پڑے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر جو پڑھے گا تو اس میں ثواب کیا ملے گا، وہ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، فرمایا عام مہینوں میں جو نمازیں پڑھتا تو 70 نمازوں کا ثواب اسے ماہ رمضان المبارک میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے، ماہ شعبان میں، ماہ محرم میں، ماہ سفر میں آپ نے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 70 جو ہے وہ آپ نے نمازیں پڑھ لی، اب اس کا ثواب ایک طرف، اور ماہ رمضان المبارک میں آپ نے صرف 2 رکعت پڑھ لی، تو یہ 70 رکعتوں کا اور اس کا 70 نمازوں کا اور یہ 2 رکعت جو نماز پڑھی اس کا ثواب جو ہے وہ ایکول ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں ثواب کا رشو جو ہے وہ اتنا بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر مستحب نماز پڑھے گا تو جہنم سے آزادی، واجب نماز پڑھتا ہے تو 70 گنا جو ہے وہ گویا ثواب مل رہا ہے، 70 نمازوں کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر درود بھیجے، اللہ صلی علی محمد وآلہ، جو کوئی اس مہینے میں درود بھیجے گا مجھ پر اور میری آل پر، تو جس دن سب کے اعمال نامے پلڑے جس دن ہلکے ہوں گے اس دن اس درود کے صدقے پروردگار عالم اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا، اس ایک درود کے صدقے میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک یہ تو فضیلت ہے کہ جس دن اعمال کا میزان لگایا جائے گا، جس دن اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس دن اعمال نامہ بھاری کر دیا جائے گا اگر کوئی ماہ رمضان میں صلوات پڑھے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صلوات وہ عبادت ہے جو ویسے ہی میزان میں سب سے بھاری ہے، صلوات سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، روایت میں موجود ہے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہے میزان میں، ٹھیک ہے۔ ساری عبادتیں اپنی جگہ پر، سب کا ثواب اپنی جگہ پر، ہوں گی واجبات، ہوگا سب کچھ، لیکن محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، وہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہے۔ آپ دیکھیے نماز بھی آل محمد پر درود بھیجے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیسے نہیں ہوتی، تشہد میں جب تک درود نہ پڑھے تو پھر جو ہے وہ نماز انسان کی مکمل نہیں ہوتی بلکہ صحیح ہی نہیں ہوگی اگر کسی نے جان بوجھ کر درود کو نہیں پڑھا۔ لہذا فرمایا جو کوئی اس مہینے میں درود پڑھ دے، اللہ اس دن جس دن سب کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے، اللہ اس دن جو ہے وہ اس کا اعمال نامہ اور پلڑا جو ہے وہ بھاری کر دے گا۔ اب آپ جانتے ہیں صلوات کا ثواب میں نے ایک مجلس میں بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ مختصراً بیان کروں، شب معراج رسول اللہ نے فرشتے کو دیکھا تھا 20,000 سال کی عبادت کر رہا تھا، روایت یاد ہے، 20,000 سال کی عبادت کر رہا تھا، اور جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ 20,000 سال کی عبادت کر رہا ہے، لیکن جب عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ اس فرشتے کا شکریہ ادا کریں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری امت کے لیے جو ہے وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، رسول اللہ نے سامنے سے ایک جملہ کہا کیا ہماری امت اس ثواب کی اب محتاج ہو گئی ہے؟ میری امت کے اگر کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے اور مل کر محمد و آل محمد پر درود بھیج دیں تو اللہ 20,000 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ادا کر دیتا ہے۔ اللہ صلی علی محمد و آل۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے معراج ہی پر دیکھا تھا ایک فرشتے کو جس کے کئی ہاتھ تھے، ایک روایت میں 1000 ہاتھ تک جو ہے وہ روایت ملتی ہے، 1000 ہاتھ، 1000 پھر انگلیاں ہر ہاتھ میں، پھر اس کے بعد 1000 پور۔ تو رسول اللہ نے کہا اس کا کام کیا ہے؟ کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ بارش کے قطرے گنتا ہے، بارش کے قطروں کا حساب رکھتا ہے، یہ گن سکتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کوئی ایسی چیز ہے جس کا اس کے پاس جو ہے وہ حساب نہیں ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں بالکل ہے، اگر کوئی محمد و آل محمد پر درود بھیجے تو پھر یہ اس کا ثواب شمار نہیں کر سکتا ہے، اس کا حساب و کتاب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا ثواب صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس محفوظ ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، ہاں صلی علی محمد و آل۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کے متعلق، فرمایا جو کوئی اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھ لے تو کتنا ثواب ملے گا؟ باقی مہینوں میں پورے ختم قرآن کے برابر، ٹھیک ہے، آپ پورے مہینے میں ختم قرآن کرتے رہیے، ماہ رمضان میں صرف ایک آیت آپ نے چلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا، بس الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیا، 2 قرآن، الرحمن الرحیم 3 قرآن، مالک یوم الدین 4 قرآن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، ثواب بڑھتا جائے گا۔ اچھا پورے قرآن کو ختم کر لیا تو کتنی آیتوں کا ثواب مل جائے گا؟ کتنی؟ غلط، میں نے ایک مجلس میں بتایا تھا قرآن کی آیتیں کتنی ہیں، 6666 ہے ہی نہیں، بسم اللہ کو اگر ہٹا دے تو بھی نہیں، 6236 6236، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔
تجربہ کرنا ہو ہر سورہ کی آخری آیت نکالیں، سورہ بقرہ کی 286 ہے، سورہ آل عمران کی 200 ہے، ہر آیت کو جو ہے وہ ٹوٹل کریں، آپ کے سامنے جواب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ 6236 آیتیں قرآن مجید میں، 6666 کا قول مشہور ہے اہل سنت کے نزدیک، ہمارے یہاں مشہور نہیں ہے۔ ان کے یہاں مشہور کیوں ہے؟ قرآن تو ایک ہے، کوئی بکری نہیں ہے جس نے قرآن کھایا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ اتنا فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ اچھا دیکھیے، یہ بسم اللہ کو ہٹا کرے، ٹھیک ہے، 6236 اگر بسم اللہ کو ملا لیں گے 114 بسم اللہ آپ اور ملا لیجیے تو اور آیت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ 6666 اور 6236 میں تو زیادہ فاصلہ ہے، یہ کیوں فرق پایا جا رہا ہے؟ قرآن تو ایک ہی ہے نا بھائی، دونوں کا، دونوں کے 30 پارے، یہ بھی بتایا تھا بھائی میں نے۔ اچھا سلوات پڑھتے نا تو یاد آ جاتا ہے کبھی کبھار، صلی علی محمد علیہ۔ چلے میں ہی بتا دیتا ہوں، اس وجہ سے کیونکہ دو قول ہیں، ایک ہے کوفیوں کا قول، ایک ہے بصریوں کا قول، ٹھیک ہے۔ وہ قول کیا ہے کہ جہاں پر آپ نے دیکھا ہے قرآن میں مجید میں لکھا ہوتا ہے طوا لکھا ہوتا ہے، جہاں پر وقف کرنا ہوتا ہے رکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جس چیز کو آیت شمار کرتے ہیں وہ گول دائرے کو شمار کرتے ہیں، جہاں گول دائرہ بنا ہے ہمارے نزدیک وہ آیت ہے، صحیح ہے۔ اہل سنت جس قول کو معتبر مانتے ہیں جہاں پر طوا لکھا ہے وہ اس کو بھی آیت مانتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ 6666 اور 6236 کا قول جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ قرآن ایک ہے، گھبرانے کی بات نہیں، آیتیں دونوں کی ایک ہے، ایسا نہیں ہے آپ جو ہے وہ ہمارا قرآن پڑھیں گے تو کم ثواب ملے گا، ان کا قرآن پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے، دونوں کا قرآن جو ہے وہ ایکول ہے، آپ جو ہے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ پروردگار عالم ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو فرمایا جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دے تو پروردگار عالم دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہر چیز کا ایک سیزن آتا ہے، ہر چیز کا ایک موسم آتا ہے۔ معصوم نے فرمایا لکل شیء ربیع، ہر چیز کی ایک بہار ہے۔ فرمایا والربیع القرآن شہر رمضان، فرمایا قرآن کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام صلی علی محمد وآلہ، ان کی خدمت میں آیا، کہا مولا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، میرے بابا، اپنے والد کے بارے میں بتا رہا تھا، کہا میرے بابا ہر ماہ رمضان میں 40 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ کتنے قرآن ختم؟ 40، ہم سے ایک بھی نہیں ہوتا، 40 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ خود امام خمینی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 30 قرآن جو ہے وہ غالباً ختم کرتے تھے، یا 10 قرآن ایگزیکٹ جو ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے، 3 دن میں شاید ایک قرآن ختم کرتے تھے، 10 قرآن ہو گئے، اس طریقے سے جو ہے وہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ تو اس نے فرمایا کہ مولا میرے بابا 40 قرآن ختم کیا کرتے تھے، اب میں بھی اپنے بابا کی روش پر چل رہا ہوں، میں بھی 40 قرآن ختم کرتا ہوں پورے ماہ رمضان میں۔ اس کے بعد عید الفطر جب آتی ہے، جب ماہ رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے تو عید الفطر والے دن میرے والد بھی یہی کرتے تھے، میں بھی یہی کرتا ہوں، کیا رسول اللہ کو، جناب زہرا کو اور ائمہ تارین علیہ السلام کو اس قرآن کا ہدیہ پیش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے والد بھی اس طریقے سے کیا کرتے تھے، اب میں بھی اس طریقے سے کرتا ہوں، تو مولا ہمارا ثواب کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ثواب یہی ہے کہ تم جنت کے درجوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، جنت کے درجوں میں ہمارے ساتھ ہوگے، ہمیں قرآن ہدیہ کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے مولا کے حیرت میں پوچھا مولا آپ لوگوں کے ساتھ جنت میں؟ امام نے 3 دفعہ کہا ہاں ہاں ہاں، نعم نعم نعم، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تم جنت میں ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ روش بنائیے، پہلے بھی میں کہتا آیا ہوں کہ جب قرآن مجید پڑھیں تو روزانہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو ہدیہ کیا کریں، اگر اتنا نہ پڑھ سکے کم از کم روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، جس کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہوتا ہے، کم از کم اس کا ثواب کم از کم روزانہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام میں ایک ایک ہستی کو پہنچایا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا ان میں سے زیادہ کس کو پہنچانا چاہیے؟ یہی روایت بالکل جو ہے وہ سیم روایت 9 امام سے بھی ہے۔ 9 امام کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا، 9 امام کو بھی یہی روایت بیان کی تھی کہ میرا بابا بھی اسی طریقے سے قرآن پڑھتا تھا، میں بھی اسی طریقے سے پڑھتا ہوں، ہم بھی ہدیہ کرتے تھے، ہدیہ کر دیتے اہل بیت علیہ السلام کو۔ تو 9 امام نے سامنے سے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا یہی ثواب ہے کہ تم ہمارے ساتھ جنت میں محشور ہو گئے، ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ ہو گئے۔ تو اس نے بھی سامنے سے یہی پوچھا مولا آپ کے درجے میں؟ امام نے 3 دفعہ یہی فرمایا ہاں ہاں ہاں۔ اس کے بعد اس نے مولا سے کہا مولا کبھی کبھار جناب زہرا کو بھی ہدیہ کر دیتے ہیں۔ امام نے سامنے سے پلٹ کر کہا جناب زہرا کو زیادہ ہدیہ کیا کرو کیونکہ ہم سے زیادہ ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں ہدیہ کیا جائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر آواز بلند صلی علی علیہ۔ تو یہ ہو گیا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن خوانی ہوگی تو وہاں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، سب سے جتنے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اگلی بات، شیاطین کی گرفتاری اس مہینے میں۔
رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، فرمایا اے لوگو اس مہینے میں جنت کے دروازے تم پر کھول دیے جاتے ہیں. صحیح ہے؟ جنت کے کتنے دروازے؟ کتنے؟ 8 7 کتنے؟ 7 ہے. 8 دروازے. صحیح ہے. اور جہنم کے کتنے دروازے؟ 7 دروازے. ٹھیک ہے. پروردگار عالم کی رحمت دیکھیے، جنت کے 8 رکھیں، جہنم کے 7 رکھیں. جہنم کے 8 دروازے، رسول اللہ نے کہا اس مہینے میں تم پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لہذا خدا سے درخواست کرو، خدا سے دعا کرو کہ کبھی بھی یہ جنت کے دروازے تم پر بند نہ ہو. اور اس کے بعد فرمایا اس مہینے میں جہنم کے دروازے تم پر بند کر دیے جاتے ہیں، لہذا اللہ سے درخواست کرو کہ کبھی بھی ان دروازوں کو تم پر کھول نہ دیا جائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اور شیاطین اس مہینے میں باندھ دیے گئے ہیں، اور اپنے رب سے درخواست کرو کہ کبھی بھی ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ ہونے دے. شیطانوں کو جکڑ لیا گیا ہے اس مہینے میں، تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب شیطان بند ہے تو پھر گناہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر بھی گالی دے رہا ہے، پھر بھی غیبت کر رہا ہے، پھر بھی مومن کا دل دکھا رہا ہے، سب کچھ جاری ہے، ویسے نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، پھر گناہ کیوں کر رہا ہے جب شیطان کو ہی قید رکھا ہوا ہے؟ ہاں، نفس کی وجہ سے عادت ہو گئی ہے. صحیح ہے؟ عادت ہو گئی گناہ کرنے کی. شیطان کا کام ہوتا ہے صرف چنگاری لگانا، باقی ہم لوگ سب خود کرتے ہیں، وہ خالی چنگاری لگا کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی سارا کام انسان جو ہے وہ خود کرتا ہے، لہذا یہ نفس جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے. اچھا، آخری بات جو ہے وہ بیان کر دوں اس حوالے سے. جب یہاں پر خطبہ پہنچا، رسول اللہ نے یہاں تک بیان کیا، اب جو ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کون سا افضل عمل ہے؟ کون سا افضل عمل ہے سب سے زیادہ اس مہینے میں؟ کیا ہو گیا بھائی، ایسا سناٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ پہلی دفعہ خطبہ شعبانیہ سن رہے ہیں آپ؟ ہاں بھائی بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ افضل عمل، اس سے افضل کوئی نہیں ہے. اچھا، افطاری کروانا، اور درود بھیجنا، اور کوئی دعا کرنا، اور نہیں، یہ سب کی فضیلتیں ہیں لیکن سب سے افضل عمل نہیں ہے. رسول اللہ نے بیان فرمایا، جب امیر المومنین نے یہ پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ. فرمایا اس مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے. سب سے بہترین عمل. روزہ افطار نہیں کروا سکتے ہو، نہیں کرو. اگر دعا نہیں کر سکتے ہو، نہیں کرو. اگر جو ہے وہ جو اس مہینے میں کام کرنے کے صدقہ دینا ہے، دوسری چیزیں ہیں، رشتہ داروں سے ملنے جانا ہے، نہیں کر سکتے ہو، نہ کرو، لیکن کم از کم حرام کام نہیں کرو. حرام کام سے بچنا اس مہینے میں سب سے زیادہ بہترین عمل شمار کیا گیا، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، جو روزے کی آیت میں مقصد بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض اسی لیے کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں میری طرف، اللہم صلی علی محمد. اب ایک دفعہ آہستہ سے صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین
المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائي على خلقك المعدي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم مل کر صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل سامعین محترم روزے کے متعلق آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور سحری کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص غفلت میں کھاتا پیتا پھرے اگرچہ روزے میں رعایت مل جاتی ہے کہ غلطی سے کھا لیا تو روزہ باطل نہیں، لیکن سحری کے وقت اگر غلطی سے کھا پی بھی لیا تب بھی روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور روزہ باطل ہونے کا مطلب اور مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کھاتے پیتے پھریں، بلکہ آپ کو پورا دن مبتلات روزہ سے بچنا بھی پڑے گا اور ساتھ میں بعد میں اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد افطار کے مسائل بیان کیے آپ کے سامنے کہ اہل سنت کے ساتھ روزہ افطار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو بتائیے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مجتہد تھے جو اجازت دیتے تھے لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا ان کی زندگی میں اگر کسی نے ان کی طرف رجوع کیا تھا تو وہ کر سکتا ہے، وگرنہ جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں ملے گی۔ کھانے پینے کے تقریباً جو ہے وہ مسائل بیان ہو چکے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے طاقت کی انجیکشن ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور دوسری چیزیں تمام تر بیان ہو چکی تھی۔ کلی کرنے کا کیا مسئلہ تھا یہ بھی بیان ہو چکا تھا میرے خیال سے۔ ایک اور مسئلہ، کیا روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے؟ خون ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ دیا جا سکتا ہے؟ اچھا، روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، البتہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے کہ جو ہے وہ خون دیا جائے، لیکن اگر جو ہے وہ نہ دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر دے دیا تو پھر جو ہے وہ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، روزہ باطل نہیں ہوگا، البتہ تھوڑا سا ثواب ضرور کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کھانے پینے کے جتنے مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ، آنکھوں میں، کان میں، ناک میں دوائی کے قطرے ڈالنا، ڈراپس ڈالنا، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے ارشد بھائی آنکھ میں ڈالنے سے؟ اچھا، اور کوئی؟ اچھا دیکھیے، معیار وہی ہے کہ اگر حلق میں آ گئے تو باطل ہو جائے گا، لیکن آنکھ اور کان میں ڈالنے سے عموماً جو ہے وہ حلق میں نہیں محسوس ہوتے، ناک میں ڈالنے سے جو ہے وہ حلق میں کبھی کبھار محسوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ناک میں ڈالنے سے پہلے انسان کو پتہ ہو کہ بھائی حلق میں چلے جائیں گے پھر تو جو ہے وہ نہیں ڈال سکتا، وگرنہ جو ہے وہ ڈال سکتا ہے، بعد میں چلے گئے تو پھر جو ہے وہ خیر ہے، لیکن جو ہے وہ اگر پتہ ہے تو پھر جو ہے وہ شروع سے نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ کھانے پینے کے جتنے مسائل تھے وہ آپ کے سامنے بیان ہو گئے۔ یہاں پر اگر کسی کا سوال ہے کھانے پینے کے متعلق کوئی بھی تو وہ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر اگلے مبتلات روزہ کی طرف جو ہے وہ بڑھے۔ ہاں، سب لوگ اکٹھا ہے تو وہاں تو افطاری ہوتی ہے، مطلب نہیں تو افطار اس وقت نہیں کر سکتے آپ، کچھ بھی ہو جائے۔ افطار اہل سنت کے ٹائم پر نہیں کیا جا سکتا، آپ ان کو 10 منٹ روک لیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیجیے گا، لیکن آپ ان کے ٹائم پر جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ان کے ٹائم پر جو ہے وہ آپ اہل سنت کے ساتھ افطار کرنے کا منع نہیں کر رہا ہوں بھائی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ صلوات پڑھیں بھائی ایک دفعہ مل کر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا خدایا، اہل سنت کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے بھائی، ٹائم کی بات، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، پھڈا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی مسئلہ کھانے پینے کے متعلق ہے کسی کا مسئلہ؟ رضا بھائی گھڑی 2 منٹ پیچھے، اور کوئی نہیں ہے؟ اگلا مبتلات روزہ جو ہے وہ ہے غبار حلق تک پہنچانا۔ غبار کسے کہتے ہیں؟
دھواں اسموک, ٹھیک ہے, گاڑا اسموک ہو تو وہ جو ہے وہ اگر حلق تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر پہنچا ہے, کسی کو پتا ہو اگر میں یہاں پر جاؤں گا تو حلق تک جو ہے وہ غبار پہنچے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. البتہ آیت اللہ خوئی جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ غبار گاڑا ہو یا گاڑا نہ ہو روزہ باطل ہے, صحیح ہے, آیت اللہ خوئی کے نزدیک. لیکن آغا سیستانی, امام خمینی اور رہبر کے نزدیک یہی ہے کہ اگر غبار گاڑا ہو تو پھر جو ہے وہ روزہ اس صورت میں باطل ہوگا, وغیرہ باطل نہیں ہوگا. اب غبار کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, ایسی چیز ہو جس کو کھانا جائز ہے, جیسے آٹے کی چکی وغیرہ یہاں پر ہے یا نہیں ہے, ہوتی ہے آٹے کی چکی, جیسے ہمارے یہاں تو ہوتی ہے بھائی آٹے کی چکی, اچھا خاصا غبار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ نہیں جایا جا سکتا. اگر آپ وہاں پر گئے اور غبار حلق تک پہنچا روزہ باطل. اسی طریقے سے وہاں پر جو بیچارہ کام کر رہا ہے اس کے لیے تو مسئلہ آئے گا, اس کو تو ماسک لگا کر 4-5 کپڑے باندھ کر پھر جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا, ورنہ جو ہے وہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اسی طریقے سے مٹی کا دھواں, گاڑیوں کا دھواں, یہ تمام تر چیزیں اگر گاڑا اسموک ہو تو روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا, اگر گاڑی کا دھواں جو ہے وہ گاڑا ہو, ٹھیک ہے. اگر معمولی ہو اور ہلکا پھلکا غبار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. روزے کی حالت میں سگریٹ وغیرہ پھونک سکتے ہیں, وہ بھی دھواں ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, نہیں, روزے کی حالت میں سگریٹ پینے کی رعایت نہیں ہے. اتنا بڑا کوئی چیمپئن ہو کہ وہ اگر کہے کہ بھائی حلق تک دھواں نہیں جانے دوں گا تو پی سکتا ہے, ورنہ جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں ہے, صحیح ہے. یہ دھواں بھی جو ہے وہ اگر حلق تک پہنچے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ دوسرا مبتلاۃ روزہ ہو گیا. اگر اس میں کسی کا سوال ہے تو کر لیں, ورنہ پھر ہم جو ہے وہ نماز کی طرف بڑھیں. بھائی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ چکی کوئی اور چلا رہا ہے, مٹی کوئی اور اڑا کے گیا ہے, یا سگریٹ کوئی اور پی رہا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. دھواں اگر گیا, اگر دھواں گاڑا ہے اس سگریٹ کا بھی اور آپ کے حلق تک جا رہا ہے تو باطل ہو جائے گا آپ کا روزہ بھی, ٹھیک ہے. مسئلہ یہی ہے. اچھا, نماز کا ٹائم ہو گیا, انشاءاللہ جو ہے وہ نماز کے بعد ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر, بابا سے اللہ